نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا جاءت الصاخة پس جب آ جائے گی کانوں کو پھوڑ دینے والی یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر شخص کے لیے ان میں سے یومئذ شأن یغنی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی وجوہ یومئذ مسفرہ کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور کئی چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا ترہقھا قطرہ اس کے اوپر سیاہی چڑھی ہوگی اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناشکر فاسق و فاجر ہیں سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ عبس آیت نمبر 33 سے لے کر 42 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ قیامت یقینی اور حتمی بات ہے اور اس کے قائم ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے آج کے سبق میں قیامت کا منظر بیان کیا اور اس کی شدت کو بیان کیا کہ فرمایا اس کے اندر ایسی خوفناک آواز ہوگی جو انسانوں کے کانوں کو پھوڑ کر رکھ دے گی پردے پھٹ جائیں گے قیامت کے سور پھونکنے کی آواز سے اور منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ قریبی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی دوسرے کا خیال اور احساس تک نہیں ہوگا اپنے اوپر جب سخت حالت اضطراری کی آ جائے پریشانی اور مجبوری کی کیفیت چھا جائے
پھر انسان دائیں بائیں نہیں دیکھتا، بس وہ اپنی مگن میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہی منظر ہوگا دن قیامت کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کانوں کو پھوڑ دینے والی آواز آ جائے گی، اور اس سے پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور انسان اس آواز کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے یوں ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا جس میں کائنات برباد اور تباہ ہوگی، اس وقت بھی بھگدڑ مچے گی، اور یہ بھگدڑ خوف کی وجہ سے ہوگی۔ اور اس سے اگلی صورت میں آ رہا ہے، اگلے صفحے میں موجود ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وحشی جانور بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایسا خوف ہوگا کہ جنگلوں والے شہروں کی طرف، شہروں والے جنگلوں کی طرف، ایسے خوف کے مارے کوئی سمجھ نہیں آئے گی کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا۔ تو یہ آپس میں جانور، درندے، انسان سب مل جل جائیں گے۔ خوف ایسا طاری ہوگا سب پر کہ کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جیسے دنیا میں شیر درندوں سے انسان بھاگتا ہے، اس دن یہ خوف ختم ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑا خوف طاری ہوگا۔ اور اسی طرح ان جانوروں پر بھی یہی کیفیت ہوگی۔ تو یہ بھاگنا اس طرح ہے کہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا سور جب اٹھنے کا پھونکا جائے گا، اس دن بھاگنا رشتہ داروں سے یوں ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ میں بچ جاؤں اب آخرت میں، ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں، کوئی نیکی مانگے تو کوئی مجھے دینی نہ پڑے، میں اپنا حساب تو کلیئر کروں۔ جہنم آگے بھڑک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص رب کے سامنے پیش ہوگا، ایک ایک آدمی رب کے سامنے پیش ہوگا، اور دائیں جانب دیکھے گا اعمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا دنیا میں جو اعمال کیے وہی دکھائی دیں گے، یعنی دائیں بائیں نظر دوڑائے گا کہ کوئی کام آئے، تو کام آنے والے ایمان اور اعمال ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسہ ادھر رہ گیا، مکانات ادھر رہ گئے، گاڑیاں ادھر رہ گئیں، دوستیاں ادھر رہ گئیں، جو کچھ دنیا میں کمایا سب کچھ ادھر رہ گیا۔ ہاں اعمال اس کے دائیں بائیں ہوں گے۔ پھر سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور اسے یہ لگے گا اگر میرے اعمال میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو مجھے تو سیدھا اس میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ کسی کو کیا یاد رکھے، وہ بھائی کی طرف کیا دھیان کرے کہ یار پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا بنا، یا میری اولاد کا کیا بنا، یا میری بیوی کا کیا بنا، نہیں، اس وقت وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھیان کرے گا، کاش میں بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 موقع ایسے ہیں جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 پولیس سرات کا موقع، جب پولیس سرات سے گزر رہے ہوں گے، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ فرمایا سب کو جہنم کے اوپر سے ہم نے گزار کر لے جانا ہے۔ اب وہ ایک معمولی سا راستہ ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور تقوی والے پار ہو رہے ہیں اور مجرم وہاں گرائے جا رہے ہیں۔ اس وقت جب پاؤں یوں پھسل رہا ہوگا، کون کسی کو یاد کرے گا؟ ہر ایک کی تو یہی فکر ہوگی نا کہ کاش میں یہاں سے پار ہو جاؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس موقع پر کوئی کسی کو یاد بولے جی صاحب نہیں کرے گا۔ نمبر 2 فرمایا جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا ترازو لگے گا، آؤ بھائی
ہر ایک بندہ آگے آگے آئے گا، باری باری آئے گا اور اپنے اعمال رکھے گا، دائیں جانب اس کی نیکیاں اور بائیں جانب اس کی برائیاں۔ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اسے یہ فکر ہوگی کہ میرے اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں۔ نمبر 3، جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، اعمال نامے ایک ایک بندے کو بلایا جائے گا، یا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور یا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اس سے اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوش و خرم واپس لوٹے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا، اور وہاں اللہ نے فرمایا وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، منہ اس کا اللہ کی طرف سے پھیر کر، منہ ادھر کر اور یوں ہاتھ پیچھے کر اور ذلت کے ساتھ دیا جائے گا، اور وہ چیختا ہوا واپس لوٹے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس موقع پر بھی کوئی کسی کو یاد، بولو نا جی، یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ سب سے ہولناک منظر ہے قیامت کے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ دنیا کے اندر ماں باپ کے تابع دار اور فرما بردار بھی ہیں، بعض بد نصیب نافرمان بھی ہیں، لیکن جو فرما بردار اور تابع دار بچے ہیں وہ بھی ماں باپ کو بھول جائیں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ بیوی بچوں کے ساتھ دنیا میں بڑے تعلقات ہیں، لیکن اس وقت ان 3 موقعوں پر خاص کر کوئی کسی کو یاد کیوں نہیں یاد کرے گا؟ اپنی پڑی ہوگی نا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہر شخص کے لیے ان میں سے اس دن شأنٌ، ایک ایسی حالت ہوگی، ہر ایک کی اپنی یوں حالت بنی ہوگی، یغنیہ، جو انہیں باقیوں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اپنی فکر میں لگا ہوگا، دوسرے کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے پچھلے سپارے میں ہم نے پڑھا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤوی، مجرم آرزو کرے گا کاش عذاب کے بدلے میں اپنے بیوی بچے دے دوں، کاش پکڑ اللہ کی مجھ پر نہ آئے، میں سارے رشتہ دار دے دوں، میرا کنبہ قبیلہ دوزخ میں چلا جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، دنیا میں جتنے لوگ بھی بستے تھے بے شک سارے دوزخ میں جائیں، بس ایک میں بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اپنی یوں حالت بنی ہوگی، دوسرے کی فکر ختم ہو جائے گی، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بعض لوگ بچیوں کا نام رکھتے ہیں مسفرہ، بہت ہی اچھا نام ہے کہ خوش و خرم، مسکراتا چہرہ۔ فرمایا کئی چہرے اس دن خوبصورت ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کئی چہرے ان کے اوپر غبار چڑھا ہوا ہوگا، مٹی پڑی ہوئی ہوگی۔ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، اس مٹی کے اوپر پھر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے چہروں کی بدنمائی کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے مٹی اور غبار، اوپر اس کے سیاہی۔ یہ کون لوگ ہیں؟
उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये काफिरों के चेहरे हैं, अल फजरा गुनाहगारों मुजरिमों के चेहरे हैं, दर्जा बदर्जा, जितना किसके अंदर कुफ्र होगा, नाफरमानी होगी, उतना ही उसका चेहरा वहाँ बिगड़ा हुआ होगा। और सूरह यूनुस में फरमाया कअन्नमा उग़शियत अलैहि क़ितअम मिनल लैल मुज़लिमा, बाद लोगों के चेहरे ऐसे भी होंगे जैसे काली स्याह रात होती है, इस तरह की स्याही उनके चेहरों पर चढ़ी हुई होगी। और इसी तरह सूरतुल मुमिनून में फरमाया तलफ़ख़ु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून, जहन्नम की आग उनके चेहरों को झुलस देगी और बदशक्ल होकर दोज़ख में पड़े होंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुने। फ़इज़ा जाअतिस्साख़ा, पस जब कानों को फोड़ देने वाली आ जाएगी, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से, व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर शख्स के लिए उनमें से उस दिन ऐसी हालत होगी जो से बाकियों से बेपरवाह करेगी। वुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा, कई चेहरे उस दिन रोशन होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए खुश खुरम होंगे। व वुजूह यौमइज़िन अलैहा ग़बरा, और कई चेहरे उस दिन उन पर गुबार होगा। तरहक़ुहा क़तरा, उसके ऊपर स्याही चढ़ी होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, ये वो लोग हैं जो कुफ्र करने वाले और